میں چاہتی ہوں کہ میری لائف ایک اچھی گزرے. میں چاہتی ہوں کہ میری لائف میں کوئی ایسا شخص آئے, کوئی اللہ کا بندہ جو میری پڑھائی جاری کروا سکے, مطلب مجھے چھت دے سکے, مجھے میرے رہنے پینے کھانے پینے کا سب کچھ کر سکے اور میری پڑھائی جاری کر سکے. میں ایک اچھی لائف گزارنا چاہتی ہوں تاکہ میں کسی پوسٹ پہ آ سکوں اور میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ لڑکی کمزور نہیں ہوتی. بہت یاد آتی ہے مجھے اپنے گھر والوں کی, ماما پاپا کی, سب کی بہت یاد آتی ہے. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے میری کال نہیں اٹھاتے. اگر میں کال کروں تو اٹھاتے نہیں, اگر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بدنامی ہو, ہمیں کال نہ کیا کرو. بہت یاد آتی ہے پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس ٹائم. السلام علیکم, میرا نام رباب ہے. میں گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں. مجھے پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا. میں نے جیسے ہی میٹرک کمپلیٹ کیا میں نے ایف ایس سی کرنے کا سوچا کیونکہ میری فرینڈس بھی پڑھنا چاہتی تھیں, تو میں نے بھی اپنی پڑھائی جاری کرنے کا سوچا کہ میں پڑھ لوں. میں نے ایف ایس سی کرنے کا سوچا. جب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں نے ایف ایس سی کرنی ہے تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے میں ایسا کوئی مطلب کہ پڑھانے والا نہیں ہے, ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا یہی کافی ہے. پر میری زیادہ ضد کرنے پر بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. میں نے لاہور میں پڑھنے کا سوچا. میں نے کہا کہ میں ایک اچھی مطلب کہ پوسٹ پہ چلی جاؤں گی. میں نے اپنی فیملی کو بہت کہا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. میں نے کہا کہ چلیں مجھے ایک بار موقع دیں, مجھے پڑھائی کا. تو انہوں نے میری ضد نہیں مانی. انہوں نے جب پوچھا کہ تم کہاں پڑھنا چاہتی ہو تو میں نے لاہور کا بتایا کہ میں لاہور میں کالج میں پڑھنا چاہتی ہوں, لاہور کالج میں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی ہمارا رہتا نہیں. اس بات پہ بھی بہت ایشو بنا لیکن میری زیادہ ضد کرنے پر, کیونکہ میں گھر میں لاڈلی تھی تو اس وجہ سے میری زیادہ ضد کرنے پہ وہ لوگ مان گئے. لیکن جب رہائش کی بات آئی تو وہ زیادہ اور بڑھے کہ لاہور میں کوئی مطلب ہمارا رشتہ دار نہیں رہتا. تو جب ہاسٹل کا نام لیا تو وہ اس بات پہ زیادہ بھڑک گئے مجھ سے کہ نہیں, ہاسٹل کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن میری زیادہ ضد کرنے پر ان لوگوں نے مجھے مطلب پڑھنے کی اجازت دے دی. فیملی والوں نے میری بہت مطلب کہ ضد کرنے پر ہی انہوں نے مجھے اجازت دی, پہلے نہیں دی. پھر میں نے ان کو, جب میں ہاسٹل میں آئی پڑھنے کے لیے تو میرے ہاسٹل کے سامنے ایک لڑکوں کا ہاسٹل تھا. میں اس ہاسٹل میں جب پڑھتی تھی تو میں جب کالج جاتی تھی تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا ہمارے ہاسٹل کے سامنے, ان کا بھی ہاسٹل تھا. تو وہ مطلب کہ مجھے تنگ کرتا تھا, مجھے آتے جاتے مجھے روکتا تھا, مجھ سے بات کرتا تھا لیکن میں اس کی بات نہیں سنتی تھی. تو مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا, مجھ سے نمبر مانگتا تھا اپنا, لیکن میں نمبر نہیں دیتی تھی اس کو اپنا. میں نے اس کو بولا کہ میں پڑھنے آئی ہوں یہاں پہ, میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی, تو آپ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں. لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے. ایک دن میں لابی میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی, شام کا ٹائم تھا, تو میں لابی میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی تو وہ دیوار پھلانگ کے ہماری لابی میں آ گیا, ہاسٹل کی لابی میں. تو وہ میرے پاس آ کے بدتمیزی کرنے لگا, لیکن کیا کچھ بھی نہیں لیکن بدتمیزی کی. تو میں نے شور مچا دیا, سب ہاسٹل کی لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں. تو اتنی دیر کو وہ جا چکا تھا لیکن وہاں پہ کیا معاملات تھا کسی نے نہیں دیکھا. لیکن جو ہاسٹل کی لڑکیاں تھیں انہوں نے مجھ پہ الزام تراشی کر دی کہ اس کے ساتھ سب کچھ کر کے گیا ہے, مطلب کہ بعد میں مجھے بدنام کر دیا گیا. تو تب شام کا ٹائم تھا, تب کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن صبح جب ہوئی تو میرے گھر والوں کو کال کر دی انہوں نے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے. تو میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا تعلق رہا, اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارے پاس نہ, یہ بدنامی کا داغ ہمارے پاس نہ بھائی. ہماری اس نے نہیں مانی, اپنی ضد کی ہے تو ابھی اپنی ضد کو پوری بھگتے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے لیے مر گئی ہے. میں نے ان کو بہت مطلب کہ بتایا, ان کو مطلب اپنی صفائی دی, لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. کہا کہ تم ہمارے لیے مر گئی ہو, تمہارے لیے بدنامی کا داغ ہو, تو ہمیں آج کے بعد کال مت کرنا. تو اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور پھر مجھے کالج والوں نے بھی نکال دیا وہاں سے. تو میرے پاس کوئی چھت نہیں تھی رہنے کو, کوئی مطلب کہ نہیں تھا ہے. میں اپنی ایک فرینڈ کی طرف رہتی ہوں, میں 6-7 منتھ ہو گئے ہیں میں اس کی طرف ہی ہوں. اور ہاں, میرے پاس چھت نہیں ہے رہنے کو لیکن میں اس کی طرف رہ رہی ہوں, اس نے مجھے رہائش دی ہوئی ہے. تو بہت مشکل سے گزارا ہے, میری اسٹڈی بھی رکی ہوئی ہے. میں اسٹڈی آگے بھی مطلب کہ پڑھنا بھی چاہتی ہوں لیکن
ابھی میرے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں کہ میں اپنی اسٹڈی جاری کر سکوں. نہیں اس نے مطلب کہ ابھی یہ نہیں، اس نے نہیں کہا کہ اپنا انتظام وغیرہ کر لو، لیکن پھر بھی انسان کب تک اس کے پاس رہ سکتا ہے، کب تک بوجھ بن کے رہے گا. ایک نہ ایک دن تو خود جانا ہی پڑے گا، کب تک میں ان کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھی رہوں گی. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری کر سکوں، میرے پاس کوئی ایسا ساتھ ہو، ایسا کوئی مطلب معاملات ہوں کہ میرا ساتھ بھی کوئی دے اور مجھے پڑھائی بھی جاری کروا سکے. بہت یاد آتی ہے مجھے اپنے گھر والوں کی، ماما پاپا کی، سب کی بہت یاد آتی ہے. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری کال نہیں اٹھاتے. اگر میں کال کروں تو اٹھاتے نہیں، اگر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بدنامی ہو، ہمیں کال نہ کیا کرو. بہت یاد آتی ہے پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس ٹائم. میں چاہتی ہوں کہ میری لائف ایک اچھی گزرے. میں چاہتی ہوں کہ میری لائف میں کوئی ایسا شخص آئے، کوئی اللہ کا بندہ جو میری پڑھائی جاری کروا سکے، مطلب مجھے چھت دے سکے، مجھے میرے رہنے پینے کھانے پینے کا سب کچھ کر سکے اور میری پڑھائی جاری کر سکے. میں ایک اچھی لائف گزارنا چاہتی ہوں تاکہ میں کسی پوسٹ پہ آ سکوں اور میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ لڑکی کمزور نہیں ہوتی. میں نے میڈیکل کیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی پوسٹ پہ جاؤں، اور میں اسی سلسلے میں آئی تھی کہ میں ایک پولیس والی بن سکوں، کیونکہ میں اپنے خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اگلی زندگی جو ہے میری وہ مطلب کہ بہت اچھی گزر سکے، میں کسی کی محتاج نہ ہو سکوں. تو میں اسی سلسلے میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی تاکہ میں ایک پولیس والی مطلب کہ بہت اچھی جاب کر سکوں.